بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا حیثیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ نہیں سکتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے دشمنوں کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔
پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسد حاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سنسنا تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یہ یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کی کوئی تیر آپ کو چھو نہ سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیبیوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں زور زور سے رونے اور چلانے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا رہوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ ہمارے چینل اسپیشل سٹوری ٹائم کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔